مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ کئی اعتبار سے ایک مثالی، ایک عظیم مہینہ ہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی، بے مثال تابعداری، بظاہر جو احکامات ان کو دیے گئے تو وہ احکامات سمجھ میں آنے والے نہیں تھے اور بظاہر خلاف شرع باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے بلا چرن چرا، عقل استعمال کیے بغیر، توجیہات پوچھے بغیر، دلائل وجوہات پوچھے بغیر من و عن اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو 100% قبول کرنا، دل و جان سے قبول کرنا، اور اس میں کوئی حیل حجت نہیں کرنا، کوئی ریزن، کوئی وجوہات، کوئی عقلی دلائل نہیں ڈھونڈنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں اور قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ایک مثال ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور اکیلے حق پہ کھڑا ہونا، قربانی کا فلسفہ، حج کا فلسفہ، زمزم کا فلسفہ، اور اسی طرح ابتدائی 9 دن کے جو خاص اعمال ہیں کہ یہ ذی الحجہ جو ہے 19 نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور انتہائی معمولی محنت ہے، ثواب بے حد حساب ہے کہ ایک دن کے روزوں کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے 9 ذی الحجہ تک۔ اور 9 ذی الحجہ عید سے ایک دن پہلے جو ہوتا ہے وہ اس دن کا روزہ، اس کے بارے میں احادیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سال اگلے، ایک سال پچھلے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں ہیں، چھوٹے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے۔ تو جو بھی آخرت کے طلبگار ہیں اور خدا کی رضا کے پیاسے ہیں، محتاج ہیں، جو بھی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں اور اپنے رب کی رضامندی کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور اس کے طالب ہیں، اس کے خواہش مند ہیں اور اس کی خواہش رکھتے ہیں، اس کی طلب اور طلب رکھتے ہیں، اس کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ انتہائی آئیڈیل، ایک مثالی مہینہ ہے۔ ہمت کر کے اپنے آپ کو سمجھا بجھا کے اگر یہ دن عبادات میں گزار دیے جائیں اور دن کا روزہ رکھا جائے، اور روزہ رکھنا مشکل ہو تو کم سے کم رات میں تہجد کا اہتمام ہو، 5 وقتہ نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اور اگر رات میں سونے کے بعد تہجد میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تو عشاء کی جماعت سے پڑھی جائے، اور اس کے بعد سونے سے پہلے کچھ رکعتیں تہجد کے نام سے پڑھی جائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے انتہائی گڑ گڑا کر دعا ہو، اللہ سے ہمت مانگی جائے، حوصلہ مانگا جائے، اور اللہ کی رحمت کی دعائی دی جائے۔ اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دن کا بھی روزہ رکھیں اور رات کی تہجد بھی پڑھیں، لیکن ہم کمزور ہیں، تو ہمیں نیکی کی طاقت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما رب العالمین۔ ہماری کایا پلٹ دے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر، پیشانی پکڑ کر دین کے راستے پر چلا، گڑ گڑا کر اللہ سے یہ دعا کی جائے اور اللہ کے در پہ پڑا رہا جائے۔ دعا تو بہت آسان کام ہے، سب سے آسان کام ہے دعا۔ کم سے کم اگر رات کی تہجد بھی نہیں پڑھی جاتی، تہجد کی نماز، دن کا روزہ بھی نہیں رکھا جاتا، کم سے کم یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ ان اوقات سے ہم صحیح معنی میں فائدہ نہیں اٹھا سکیں، اور ایک چیز کی کمی کا، محرومی کا، ان نیکیوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اپنے کمزوری کا احساس ہو، اور نیکیوں کے مواقع جو مل گئے اس سے صحیح طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے، اس سے محرومی کا احساس دل میں ہو، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان دنوں میں کچھ خاص اعمال بھی ہیں۔ تکبیر تشریف ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے یہ تکبیر تشریف، نماز کے بعد جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، ان تکبیرات کو اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اور اصولاً یہ تو اسلام کی شوکت اور اسلام کی طاقت کے مظاہرے کے لیے، اور مسلمانوں میں، نمازیوں میں اسلام کی روح پھونکنے کے لیے، بجلی اور کرنٹ پیدا کرنے کے لیے یہ تکبیرات مشروع ہیں، تاکہ انسان کا جمود ٹوٹے اور پھر سے وہ پرعزم ہو کر دین کے راستے پر چلے، اسلام کی شوکت، طاقت، قوت، غلبے کے لیے جتن کرے، کوشش کرے،
تو اصولاً یہ تو اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے کہ پوری مسجد گونج ہے اور ایک حرارت پیدا ہو. ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ انسان اونچی آواز میں پڑھے، زیادہ اونچی آواز میں، کہ پوری مسجد تکبیر کی آواز سے گونجے. تب جا کر ایک ماحول پیدا ہوگا اور ایک بجلی دوڑے گی، ایک حرارت پیدا ہوگی، اور ایمان کی حرارت پیدا ہوگی، ایمان کی حلاوت پیدا ہوگی، اور ایک انسان میں ایک انرجی پیدا ہوگی، اسلام کی شوقت کا احساس دل میں پیدا ہوگا. تو یہ جیسے مردوں پر یہ واجب ہے، خواتین پر بھی دو قول ہیں. ایک قول کے حساب سے واجب نہیں ہے، ایک قول کے حساب سے واجب ہے. تو احتیاط اس میں ہے کہ گھر کی خواتین کو بھی پابند کیا جائے اور ان کو یاد دلایا جائے، اور کہ وہ بھی ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق آہستہ آواز میں پڑھیں. ان کے لیے اونچی آواز میں پڑھنا نہیں، آہستہ آواز میں پڑھنا ہے. تو تکبیر تشریقات ہیں. پھر جو بھی تکبیرات تشریق ہیں، اس کے علاوہ کہ یہ سب کو پتہ ہے مسائل کی، جس کی بھی قربانی کا ارادہ ہو، قربانی کی جس کی سکت ہو، جو قربانی کرنا چاہتا ہو، تو وہ یکم ذی الحجہ کے بعد اپنے بال اپنے ناخن نہیں کاٹے. یہ کوئی فرض واجب مسنون نہیں ہے، مستحب عمل ہے. اگر کاٹیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ حاجی بھی یہ کام کرتے ہیں، تو قربانی کے بعد اب بال کاٹتے ہیں. تو آپ یہاں رہ کر، اگر آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ کا دل و دماغ مکے میں ہو، مدینہ میں ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ مکے مدینہ میں ہوں، آپ کا دل و دماغ گھر میں ہو، اپنے مسائل میں ہو، اپنے کاروبار میں ہو، اپنے بچوں میں ہو. تو آپ گھر میں رہ کر مسائل نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے گھر کے دیدار کے شوق ہونے کے باوجود، رغبت ہونے کے باوجود، طلب ہونے کے باوجود، تڑپ ہونے کے باوجود آپ اللہ کا گھر کا دیدار نہیں کر سک رہے ہیں، تو کم سے کم ان سے مشابہت ہو. یہ مشابہت بھی بہت کام کی چیز ہے، اور یہ بھی ثواب سے اور فائدے سے خالی نہیں ہے. ابتدائی دنوں کی اعمال ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا، حج کے اور قربانی میں دو فلسفے ہیں، وہ اس دور میں ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دونوں بہت اہم ہیں. ایک قربانی میں ایک فلسفہ سبق، ہم سب کے لیے میسیج یہ ہے کہ دین جو ہے نا، وہ مکمل اطاعت کا نام ہے، بلا چن و چرا توجیہات تلاش کیے بغیر، دلائل تلاش کیے بغیر، لاجک تلاش کیے بغیر، اور وجوہات تلاش کیے بغیر من و عن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا نام دین ہے. تلاش کر بندے کی اوقات نہیں کہ خدا کے احکامات میں توجیہات تلاش کرے. خدا کا حکم ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ تمہارے پالنہار کا، تمہارے رب کا فرمان ہے. تمہارے رب کا فرمان ہے، جو رب العالمین ہے، کائنات کا پالنہار ہے، تمہارا خالق و مالک ہے. تو ہماری اور آپ کی زندگی ان کے ہاتھ میں ہے، تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے. کائنات، یہ زمین، آسمان، فضا، ہوا، یہ سب ان کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کے اشارے سے ساری کائنات چل رہی ہے. کل ہم اور آپ نہیں تھے، اور آئندہ کل بھی ہم آپ نہیں ہوں گے. آج کے بڑے بڑے نامور لوگ کل کے مٹی ہیں، اور گزشتہ کل کے نامور بھی، اور گزشتہ کل ہی مٹی میں مٹی ہو گئے.